देशों से आते हैं उन्हें हम हमेशा हमारी खुशी होती है कि हम उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएं, उनके आने का मकसद बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग जो है उनकी खिदमत को कैसे एक्नॉलेज करते हैं, उनकी सर्विसेज। और पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर कराची में या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है कि एक खिदमत की जो है मतलब कि सोशल सर्विसेज के लिए एक तंजीम है जिसका नाम रखा गया है अल-खिदमत। अल-खिदमत फाउंडेशन से कौन वाकिफ़ नहीं है, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लाहौर से मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ है, मैंने वहाँ पर भी इनके जो निशान देखे हैं और सुना ये है कि पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी ये जाने पहचाने जाते हैं। इनके जनरल सेक्रेटरी आजकल ह्यूस्टन में दौरा कर रहे हैं और हमने जो है हमारे इलियास चौधरी साहब, जिसको कौन नहीं जानता, अगर शहर में कोई बात होती है खिदमत खल्क़ की तो ये शख्स हर जगह नज़र आता है। आई नो हिम फॉर लास्ट 17 ईयर्स और 17 ईयर्स के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे साथ मिलकर किए हैं। एंड आज वो भी जो है खिदमत खल्क़ के साथ जो है अपनी खिदमत जो यहाँ पे पेश करते रहे हैं, इस खिदमत को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, और इनसे पता करेंगे इनके आने का मकसद क्या है। इनका नाम जो है मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब है। वी लाइक टू वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो खुश आमदीद टू ह्यूस्टन। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अगर किसी शहर में रहते हैं अमेरिका और कनाडा के अंदर तो ये वो सिटी है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर ये वो सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। तो ह्यूस्टन में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है कि आपसे ये पूछना है कि जी अल-खिदमत फाउंडेशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे ये पूछना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद लोग मेरी जो अकल के ऊपर मातम करेंगे कि आप जो यकीनी तौर पर यहाँ पे खिदमत करने के लिए आए हैं। तो ये बताइए कि ये आपका पहला दौरा है। सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मौका दिया कि मैं सामीन के साथ रब्ता कर सकूँ, उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। मैं अमेरिका में नया नहीं हूँ, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में कुछ 16 साल रहा और उसके बाद सोच समझ के पाकिस्तान गया कि पाकिस्तान जाकर निस्बतन यहाँ से अपने कौम और अपने वतन की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। तो वहाँ मैं अपने तालीमी इदारे भी चला रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक बड़ा काम कर रहा हूँ वो अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जब आप थे तो पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ करा लीजिए ताकि लोगों को पता चले कि अल-खिदमत फाउंडेशन के अंदर किस कैटेगरी के लोग जो है वो ये बीड़ा उठाए हुए हैं उन्होंने, और तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें जानकारी दीजिए। अल-खिदमत फाउंडेशन के इस वक्त के सदर जो हैं वो तो डॉक्टर हफीजुर रहमान हैं, जो पेशावर मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं और बहुत सोशली एक्टिव आदमी हैं। इससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब जो कराची के मेयर थे, अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर थे और उन्होंने ज़लज़ले में और जो सैलाब आया उसमें बेपनाह खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मैं जो अल-खिदमत के साथ वाबस्ता हूँ, अपने तालिब इल्मी के ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा। यहाँ इकना के मैं सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से भी कुछ ऐसा काम करता रहा और अब उसके बाद जब पाकिस्तान गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल-खिदमत के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड? मेरा ताल्लुक गुजरात डिस्ट्रिक्ट गुजरात से है, पंजाब में, और वहीं से तालीम हासिल की और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आया और फिर अमेरिका में एजुकेशन ही के लिए आया। मैंने यहाँ से MBA किया था और उसके बाद फिर वापस जाकर ये समझते हुए बिल्कुल सोच समझ कर मैं वापस किया कि अल-खिदमत के मैदान में काम करना है। बल्कि अगर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ तो बहुत अच्छा होगा। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो मैंने एक ऐड देखी न्यूयॉर्क टाइम में, वो एक जूश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐड थी, मेक इजराइल ग्रीन एंड डोनेट $60 फॉर दैट। तो वो जो उसमें करते थे वो ये कि वो उसमें आपकी तरफ से 2 जो प्लांट हैं वो इसराइल में लगाएंगे, जब वो ग्रो हो जाएंगे तो उस पर आपका नाम लिखकर आपको उसकी फ़ोटो भेजेंगे। तो मैंने ये ऐड देखी, उनको 2-3 दफ़ा कॉल किया और मैं इस पर वाकई सोचता रहा बड़ी देर तक कि या अल्लाह जो ज़िंदा कौमें हैं उनमें और जो दूसरे लोग हैं उसमें कितना फ़र्क है कि ये वहाँ दरख्त लगाने को भी पूरे अमेरिका में कैंपेन करके ये काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो इंसानों को केयर करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये सोच कर फिर जब मैं यहाँ से गया तो ये सोचा कि तालीमी मैदान में काम करना है, देही इलाके में काम करना है, ख़वातीन पे काम करना है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ा तालीमी इदारा बनाया है
स्कूल तकरीबन बिल्कुल प्योरली रूरल सेटअप में है और 5,000 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एक बड़ा नेटवर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी बन चुका है और वी आर होपिंग कि यूनिवर्सिटी। सो अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब से, और अब्दुल शकूर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, आजकल यहाँ पर हीस्टन में विज़िट कर रहे हैं। इनका आज एक प्रोग्राम है शाम को 5 बजे मेज़बान जो है रेस्टोरेंट उसके जो हॉल है उसके अंदर। आप लोगों के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं अगर वहाँ पे जाना चाहें तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे इनके साथ जो बात की, अगर आपके कोई सवालात हैं आप इस सिलसिले में उनसे बातचीत भी वहाँ पे कर सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम 5 to 7। टाइम का ज़रा बिल्कुल ख्याल रखिएगा क्योंकि इनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को आपके साथ ये बिताना चाहते हैं। यू कैन हैव अ डिनर ओवर देयर या स्नैक्स वगैरह वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये जो लोग वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के, जबकि इन्होंने कहा कि वहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस हैं, इंसानी जानों की कदर मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, आपके अजीज़ व अकारिब रहते हैं, आप पाकिस्तान जाते हैं, आप वहाँ पे ख़बरों में यहाँ पे पढ़ते हैं सारी चीज़ें, उसके अंदर भी इतना मुश्किल जो टाइम इस वक्त है और चैलेंजिंग टाइम है, मुश्किल तो खैर मैं क्या कहूँगा चैलेंजिंग टाइम है, उसमें अल खिदमत फाउंडेशन आपके लिए वहाँ पर जो प्रोजेक्ट कर रही है इसके बारे में अभी हम इनसे और भी सवाल करेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर ये आज इनका जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमारे इलियास चौधरी साहब हेल्पिंग हैं और जो रिलीफ एंड डेवलपमेंट है इसके सिलसिले में, और इलियास चौधरी को शहर में कौन नहीं जानता, तो इनके कोलैबोरेशन के साथ ये सारा कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो शकूर साहब आप ये बताइए कि आपने माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस कार्य खैर की। तो ये जो आपने इस वक्त स्कूल या तालीम के सिलसिले में जो बीड़ा उठाया हुआ है इसके बारे में तो रहमान साहब को बताइए। मेरा ख्याल ये है कि अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अलखिदमत की एक्टिविटीज़ पे करता हूँ और उसके बाद फिर तालीमी मैदान में जो कर रही है अलखिदमत उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। प्लीज़ गो अहेड। अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो खिदमत के काम में, और 7 सर्विस एरियाज हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो जैसा ज़ल्ज़ला आया अभी बिल्कुल रिसेंटली अबरान में ज़ल्ज़ला आया, इसी तरह थर के अंदर जो अभी बिल्कुल ड्राउट हुआ है, कहत का सारा सिलसिला हुआ है, इससे पहले ज़ल्ज़ले में IDP क्राइसिस में, तो अलखिदमत ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। ये एक एरिया है जिसमें हम काम करते हैं, रिलीफ में भी करते हैं और उसके साथ रेस्क्यू में करते हैं और रिहेबिलिटेशन में करते हैं, तो मकानात की तामीर भी और जो लोग बेचारे लुटे पुटे होते हैं उनके साथ मदद भी। दूसरा एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हेल्थ का है, और हेल्थ के एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी जगहों पे इस वक्त 14 मुकामात पे हमने मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स जो बच्चा सेंटर हैं उनको बड़े मॉडर्न सेटअप में बनाया है। कोई 122 हॉस्पिटल्स हैं छोटे बड़े जो लोग घर में काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज हैं हमारे पास, कोई 250 के लगभग गाड़ियाँ हैं जो पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रही हैं। तो हेल्थ के एरिया में हम खासा फोकस्ड हैं और उसमें बहुत सारी खिदमत हम इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। तीसरा एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं वो आर्फन केयर का है। पाकिस्तान के अंदर आपके शायद इल्म में होगा बहुत सारी वजूहात से जो ज़ल्ज़ले और जो क्राइसिस आए तो उसकी वजह से फैमिलीज जो हैं बहुत सारे बच्चे जो है वो यतीम हुए, और उसके नतीजे के तौर पे एक रफ सा एस्टिमेट ये है 40 लाख बच्चे हैं जो आर्फन है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें से अगर आधे भी ऐसे हों जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं है तो स्टिल इट्स अ बिग नंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ये काम कर रही है कि वो 2 तरह के अप्रोचेस के साथ, एक तो हम आगोश होम्स के नाम से डेवलप कर रहे हैं, उनकी रिहाइश की जगह जहाँ तालीम भी और सेहत भी और बाकी सारी चीज़ें भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सेंटर हमारे पेश नज़र हैं, 5 इस वक्त काम कर रहे हैं। एक अटक में है जिसमें 250 बच्चे रहते हैं, पेशावर में है जो काम कर रहा है, मानसेरा में है, बाग में है, इसी तरह रावला कोट में है। तो ये 5 सेंटर तो इस वक्त बिल्कुल इसमें हर सेंटर में कितने 250-300 लोग नहीं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, मिनिमम 100 हैं और 200-250 तक ये जा रहे हैं। 5 और जो ज़ेर तामीर हैं जो इस वक्त काम करने जा रहे हैं, उसमें एक मरी में हम बना रहे हैं जो 500 बच्चों का सेंटर होगा, वो सबसे बड़ा है। एक अभी रिसेंटली हमने शेखुपुरा में गवर्नर पंजाब में उसका इफ्तिताह भी किया, उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह एक सिंध में मिट्टी में ये जो थर पार्कर का इलाका है जो बहुत पसमानदा है, इस बार से वहाँ बना रहे, एक कोटा में बना रहे।
تو یہ 10 سینٹر ہمارے ہوں گے جو اس حوالے سے کام کریں گے. لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کے ماں اور باپ دونوں عام طور پہ موجود نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں والدہ زندہ ہے, البتہ مشکلوں سے وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کلسٹرز بناتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ یا سب ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور 200 400 بچوں کو. تو یہ فیملی سپورٹ پروگرام چلاتا ہے. اس کے تحت ہم اس وقت 3500 سے زائد بچوں کو پورے ملک میں سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی لائیولیہڈ کے لیے, ان کی صحت کے لیے اور ان کی ٹریننگ کے لیے. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو 10,000 بچوں تک لے کے جائیں گے. یہ ایک بڑا پروگرام ہے جو الحمدللہ خدمت نے شروع کیا ہے. چوتھا یا تیسرا جو بڑا پروگرام ہے ہمارا وہ کلین واٹر کا ہے. ابھی بالکل تھر کے اندر جو صورتحال بنی ہے اس کا ایک بڑا سبب وہاں پانی کا نہ ہونا ہے. یہ ڈراؤٹ جو ہے یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا 98 میں بھی, اور اس وقت بھی نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا تو ہم نے کچھ 500 کنویں وہاں کھدوائے تھے. اس وقت 1000 سے زیادہ واٹر ریسورسز ہم تھر کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر باقی مقامات پر بلوچستان خاص طور پہ اوران کا علاقہ جہاں ابھی کوئی کہا تھا, وہاں کے سارے واٹر ریسورسز جو کنویں اور دوسری چیزیں تھیں وہ تباہ و برباد ہوئے. تو اس پہ ہم نے خاصا کام شروع کیا ہے. تو یہ سال بھی ہم واٹر کا سال بنا رہے ہیں جس میں ایک تو واٹر ریسورسز کا کام, پھر دوسرا جو شہر بڑے ہیں جہاں واٹر ہے لیکن وہ کلین واٹر نہیں ہے, وہاں فلٹریشن پلانٹس کا ایک بڑا پروگرام لانچ کیا ہے اس سال ہم نے. کن شہروں کی بات, اور اس میں کراچی بھی شامل ہے. اس میں جاپان گورنمنٹ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. اس وقت 26 بڑے پلانٹ ہیں جو آلریڈی انسٹال ہو چکے ہیں, اور کوئی 150 ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں. کراچی ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, پنجاب میں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, شیخوپورہ ہے, ملتان ہے. اس طرح کے کئی سارے اور مقامات ہیں جس پہ ہم فلٹریشن پلانٹ لگائیں. یہ سیلف سسٹین سیٹ اپ میں ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں تک یہ سلسلہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ یہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ فنڈنگ کئی طرح سے ہو رہی ہے. ایک تو جیسے میں نے بتائی فلٹریشن کا تو خاص طور پہ جاپان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم سلو پروسیس کے ساتھ آگے چل رہے ہیں, اور اس کا الحمدللہ کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اس کو چونکہ واٹر کا سال بنایا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی اس کو کہا ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے ایک کنواں یا ایک نال یا کوئی اور اس کا بندوبست کریں. تو الحمدللہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی 1000 سے زائد واٹر سورسز کے لیے فنڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں آگے بہت سارے لوگ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں الخدمت کی, اس کو دیکھتے ہیں. پھر ہماری پارٹنر آرگنائزیشنس ہیں, اور یہ خاص طور پہ HHRD کے ساتھ مل کر ہم یہاں کام کر رہے ہیں. HHRD اور ہم مل کر اب یہ پانی کے جو ریسورسز ہیں اس پہ ہم کام کریں گے. اسی طرح برطانیہ میں UKIM ہے, وہ ہماری پارٹنر ہے, ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو ویریس سورسز ہیں. یہاں بھی امریکہ میں رہتے ہوئے کو بندہ اپنی والد کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ ہمیں اگر یہ کام کرے تو ہم اس کی طرف سے کنواں نلکا لگا کے پھر اس کو انشاءاللہ اس کے نیم ٹیگ کے ساتھ تصویر اس کو بھیج سکتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے الیاس بھائی نے کافی پروجیکٹ میں کام کیا تھا یہ نلکے لگانے کا. جی, تو یہ اس کا کیا ہمارے پاس وہ ہے کہ کیا یہ ڈرائی ہونا ہے یا اس کی کیا کرنٹ سچویشن کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ لگ گیا ہے اور لگنے کے بعد جو ہے کیا کیا وہ جاری اور ساری ہیں یا مطلب کہ ڈرائی ہو گئے ہیں یا پھر کیا اس کے بارے میں؟ یہ بہت اہم شے ہے, اور عام طور پہ لوگ اسے نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ لگوا دیا تو ہم فارغ ہو گئے. جی الحمدللہ خدمت نے اس کی بہت اچھی نیٹورک کی ہے. وہ جو میں نے کہا کہ ہمارے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں اس کے لیے بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس میں مارکیٹ کے اندر جو آپ کو وہ 3.5-4 گیلن کا جو وہ ملتا ہے پانی کا سورس, وہ عام طور پہ 150 روپے کا پاکستان میں ملتا ہے. ہم اس کو 20 روپے میں دیتے ہیں تاکہ اس کی جو چینج کرنا ہے, جو اس کی سروسز ہیں, جو اس کی الیکٹریسٹی ہے وہ پوری ہو جائے. تو سروس بھی فراہم کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پانی کے لیے یہ ریسورسز کھولتے ہیں, تو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں جو مستقلاً چکر لگاتے رہتے ہیں. بسا اوقات نلکا ہے اس کا کوئی کیل ٹوٹ گیا ہے کوئی تو وہ ہم سارے کے سارے اس کو, اور اس کی مستقل رپورٹنگ ہم کرتے ہیں کہاں کیا, تو اس کا پورا فالو اپ ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہی سبب ہے کہ الخدمت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 98 میں ابھی میں الخدمت کے ساتھ اس طرح نہیں تھا
تو ایک کنواں تھر میں ہم نے کھدوایا. جی جی. ابھی جو ڈراؤٹ آیا ہے اس میں اتفاق سے ہمارے کچھ لوگ وہاں وزٹ کرنے کے لیے گئے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار اس نام سے فلان جگہ پہ کنواں تھا تو ذرا دیکھ کے آئیے. تو دیکھ کے الحمدللہ وہ چل رہا تھا 98 سے لے کے اب 2014 ہے الحمدللہ. کیونکہ اکثر یہ سوال آیا کہ جب یہ میرے خیال ہے کچھ چند سال پہلے ہمارے جو الیاس بھائی ہیلپنگ ہینڈ کے ہیں, جی انہوں نے یہ پروجیکٹ چلایا تو کافی لوگوں مطلب کچھ لوگوں نے, مجھے تعداد تو خیر الیاس بھائی پہلے ہی جو بتا سکتے ہیں, کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں آگے بڑھے تھے. تو ایک دن مجھے جو ہے وہ کسی نے پوچھا, میں نے کہا میں یہ سوال الیاس بھائی سے ضرور پوچھوں گا, لیکن چونکہ آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو اچھا ہوا آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ لینے کے بعد آدمی بھول گیا, اس کے بعد پتہ نہیں نئے کوئے کی طرف جاؤ, اس کی مینٹیننس کیا ہو رہی ہے, ساری چیزیں. ایگزیکٹلی یہ بہت اہم ہے, اس کی سسٹیننس جو ہے وہ بڑا اہم فیکٹر. تو آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اچھا آپ کار خیر میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ضرور آج ان کے پاس جائیے. میزبان ریسٹورینٹ میں تقریباً آپ سے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی. وہاں پہ میرے خیال ہے ڈنر وغیرہ یا ڈنر جو ہے مجھے الیاس بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ ڈنر ہے, اور وہاں پہ تشریف لے کے جائیے اور ان سے ملیے. اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہاں پہ تو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں جو بھی سوال آپ کے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنگیت ریڈیو پروگرام نے اپنی کریڈیبلٹی صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہم نے میک شور کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کریں جو کہ واقعی کام کرنے والے ہیں. اور اکثر اور بیشتر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں کافی NGOs آتے ہیں, ان کا ہمیں بعد میں نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ کسی یہاں کے با اثر لوگوں کے دوست ہوتے ہیں, ان کو بھی فوٹو کھنچانی ہوتی ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ گیا, کیسے گیا, اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور میرا خود کا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ 1 آدھ سال کے بعد سے میں جتنے بھی NGOs یہاں پر آتے ہیں ان کے جا کے خود ایک جو مہینہ 1.5 مہینے کی رپورٹ بناؤں. ہم آپ کو ویلکم کریں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس چیز میں. اور ان کے پروجیکٹ کو دیکھیے, جس طرح بھی انہوں نے پانی کا ذکر کیا, اور پاکستان میں ڈراؤٹ ہے, پاکستان میں یقینی طور پہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے, تو اس میں آپ یہ اب ایسا مہینہ بھی اچھا. ایک سوال آپ سے اس میں جو کہ اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ یہ جو کار خیر میں حصہ لینا چاہیں, جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کے وہ فنڈز ہوتے ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, اس میں بہت سارے پروگرام ہیں جس میں انوالو ہو سکتے ہیں. پانی کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بعض لوگوں کی رائے مختلف, اس لیے کہ پانی پینے والوں میں سارے مستحق نہیں ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ذرا محتاط ہوتے ہیں, لیکن جیسے یہ تھر کے غریب دیہات ہیں جی 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 تو اس میں سارے لوگ ہی مستحق ہیں. البتہ جب شہروں میں آپ واٹر فلٹریشن لگاتے ہیں تو یہ مڈل کلاس فیملیز ہیں, تو یہاں تھوڑا سا ہم اوائڈ کریں گے کہ زکوٰۃ میں کو استعمال کیا جائے. لیکن باقی جتنے پروگرام ہیں ہمارے تو اس میں تو الحمدللہ زکوٰۃ بہت آسانی سے لگتی ہے. 2 پروجیکٹ اور ہیں جن کو میں ذرا تھوڑا سا ایک ہے روزگار پروگرام, اور یہ مجھے بتاتے ہوئے اپنے سامعین کو اور آپ کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان غالباً اگلے 5-10 سالوں میں ایک ایسی سرزمین بننے جا رہی ہے جہاں انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس پورے طور پہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے. پاکستان اس میں الخدمت سے پہلے قوت نے کام شروع کیا اور اس نے بڑے پیمانے پہ کیا. اس پہ تو اب بہت ساری امریکن یونیورسٹیز کے لوگ بھی PhD بھی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیسے الخدمت میں سے کام کر رہی ہے. 3-4 اور آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیریٹی کو لوگوں کو اس طرح دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور پھر وہ اس کو واپس کریں, کسی اور کے پاس چلے جائے, اور اس پہ کوئی سود نہیں. جو رقم آپ نے لی تھی وہی آپ. بنگلہ دیش کا ماڈل تو بہت ہی سودی تھا, اگرچہ اس نے غریبوں کی ہیلپ کی, لیکن وہ 25 سے 30% تک سود اس پہ لوگ پے کرتے رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں یہ جو 4 آرگنائزیشنز ہیں, الحمدللہ الخدمت اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے. ہم جتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں صرف وہی سال 2 سال. یہاں پہ بھی ایک قسم کا یہ شروع ہوا تھا, لیکن جس سے کافی ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے ایک نیا ٹیکٹس یوز کی. جیسے یہاں پہ ہمارے جو کار والوں نے بھی شروع کی ہوئی تھی کہ جی آپ گھر لیجیے, اس کے اندر آپ کا پورشن کیا ہے, اس کے بعد اس کو کیا چیز, تو وہ پتہ چلا بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ گھر لیتے ہیں تو انہوں نے اتنا اس کے اندر جو ہے پروفٹ دے دیا انویسٹمنٹ پارٹی کو کہ وہ سود سے کہیں زیادہ ہو گیا. اچھا, وہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں, میں وہ اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا کہ جس میں کچھ نہیں ہے. تو وہ گیمکس جو ہوتی وہ کافی لوگوں نے اس کو یہاں پہ فیل ہو چکی ہے. جی ہاں,
تو ابھی جیسے ہمارے یہاں پہ کار ڈیلرز ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں 0% فائنینسنگ, تو وہ کیا کرتے ہیں فائنینسنگ کو کتاب کے اندر اس کے اندر بڑھا دیتے ہیں, تو وہ جا کے وہ ناک ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لیکن آپ کا یہ پروجیکٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں جتنے بھی پیسے آپ نے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اتنے ہی آپ کو واپس کرنے ہیں, اینڈ دیٹ از واٹ. اچھا میں اس کی ایک اور بیوٹی آپ کو بتاؤں جو بہت اچھا ہے, جس کو سمجھنا لوگوں کے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آف کورس یہ ہمارا بزنس نہیں ہے, یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اپنا کاروبار کرے اور پھر وہی اصل رقم واپس لوٹائے جو کسی دوسرے. تو ریسائکلنگ دی چیریٹی. اچھا چیریٹی کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا تھا, میں نے اسے کھانا دے دیا, یا بیمار تھا اس کو دوا لے کے دے دی, وہ ختم ہو گئی. یہ چیریٹی وہ ہے جو صرف شکل بدلتی ہے, ایک گھر سے اس کو خوشحال کرتی ہے, دوسرے میں پہنچتی ہے, دوسرے تیسرے میں پہنچتی ہے. اور اس پہ ایک خوبصورت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بتاتا ہوں, جنہوں نے فرمایا کہ صدقہ کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں وہ 10 گنا ہے, لیکن یہ جو قرض حسنہ ہے اس کا اجر 18 گنا ہے. اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ یہ پرپیچول ہے, یہ جاری رہتا ہے, آپ کا جو سرمایہ ہے اس کے اندر کنٹینیویشن ہے. تو ایک کام یہ کر رہے ہیں ہم, اور الحمدللہ اس وقت کوئی یہ ہم نے کوئی 2 سال پہلے شروع کیا, 1800 سے زائد فیملیز ہیں جو بینیفٹ لے چکی ہیں, یہ لے رہی ہیں. تو یہ کس طرح ایکسپینڈ ہوگا؟ اور اب اس کے اندر ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ کوئی تقریباً 5.5 کروڑ روپیہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. تو ایک بندہ فارغ ہوتا ہے تو دوسرے کو جاتا ہے, اور پھر 7 فنڈ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں. جب شروع کیا تھا تو وہ کوئی 6 ملین سے تھا, 60 لاکھ سے, اب 5.5 کروڑ ہوا. ہر سال اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ ظاہر ہے ختم نہیں ہوتا, پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ پہلے ہم ماڈل کے طور پہ کوئی 7 شہر ہیں جس کے اندر ہم اس کو کر رہے ہیں, اور توقع رکھتے ہیں کہ اگلے سال سے ہم اس کو دوگنا کر دیں گے, اور پھر اور شہروں میں اس طرح کرتے چلے جائیں گے. اگلا پروگرام جو اہم ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ ہے یوتھ کے لیے, ان ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے جو میٹرک انٹر کرتے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہائر ایجوکیشن کے لیے, اور ایسے غربت کی حالت میں بے شمار لوگ ہیں. آپ کبھی بورڈ کے رزلٹ دیکھیں تو آپ اس پہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بچہ رکشہ بھی چلا رہا تھا اور بورڈ میں فرسٹ آ گیا. وہ تندوری پہ اوٹیاں لگا 2-3 سال پرانی بات. ایگزیکٹلی صرف 1 سال. جی جی جی. تو ہم اس طرح کے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن ریسورسز نہیں رکھتے, ان کو پک کرتے ہیں, ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, باقاعدہ فزیکلی گھر جا کر دیکھتے ہیں ان کا مقام کیسے ہے, ان کے کمانے والے کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, وہ سارا سسٹم کرنے کے بعد انٹرویو کر کے تو ہم ان کی سلیکشن کرتے ہیں, اور پھر ان کو اسکالرشپ دے کر یونیورسٹیوں کالجوں میں بھیجتے ہیں. اس وقت کوئی 102 ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر ہمارے اسکالرشپ کے تھرو تعلیم حاصل کر کے میدان میں کام کر رہے ہیں. 128 انجینئر ہیں جو یہ سارا کام کر کے, اور ایک خاصی تعداد اور ہے جو یونیورسٹیوں سے اور جو ایم اے اور گریجویشن کر کے نکلی ہے, کوئی 750 لگ. یہ جو کام ہے اس میں اب ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے ہمارے دوست اور بھائی ایک بچے کو اڈاپٹ کریں. یہ کام بھی ہم ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون کے ساتھ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا پہلے پانی کا تھا, اور اب اس کے ساتھ یہ اسکالرشپ کا, ٹیلنٹڈ اسکالرشپ جو ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے ہے. اور یہ جو اسکالرشپ ہے اس کی کہ یہ بتائیے کہ اسکالرشپ کے اندر آپ ایک بچے کے اوپر کتنا خرچ بتانا چاہیں گے آپ؟ یہ ایک بچے کو اسپانسر کرنے کا پر منتھ $90 ہے. تو اینولی یہ کوئی 1080 ہو گیا, اپروکسیمیٹلی 1100 کر لیں سمپل جتنا وہ خرچ ہے. تو یہ ہیلپنگ ہینڈ کے تھرو ہمارے پاس فارمس ہیں, پلیٹ فارم ہیں, وہ آپ لے کر اس کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. بہت بے شمار لوگ ہیں جو ٹیکس ایگزمپشن کے لیے بھی چاہتے ہیں, تو یہ HHRD رجسٹرڈ باڈی ہے, ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اور پھر ان کے تھرو پاکستان میں تو ہم ان بچوں کا ڈیٹا جس کو آپ اسپانسر کرتے ہیں اس کی پھر رپورٹ, پروگریس رپورٹ, وہ اپنے ڈونر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو بالکل براہ راست پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں بچے کو فلاں یونیورسٹی میں فلاں مقام پہ اسپانسر کر رہا ہوں, اور اس کی کیسے پروگریس ہو رہی ہے اور کس طرح چل رہا ہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ ایک بندے کو نہیں, ایک پورے فیملی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر پاکستان کو ایجوکیشن میں بہت ڈیفینیٹلی جو ایج ملنا چاہیے وہ حاصل ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں
ایجوکیشن میں پسماندگی پہلے بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو تھر کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے جی جی اور بلوچستان جو ہے، اس کے اندر کی جو حالت ہے غربت کی، آدمی اگر جائے فزیکلی وہاں تو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو وہاں سے ہم بچوں کو پک کر کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ 2 ٹارگٹ ایریا ہے خاص طور پہ ہمارے لیے، انٹیریئر سندھ، کراچی، اسلام آباد، لاہور. الحمدللہ ضرورت مند بچے تو بے شمار ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ پاکٹس ہیں جہاں بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان کو لے کر آگے آئیں. تو یہ کوئی بڑا کام بھی نہیں ہے. ایک سکھی آدمی جو امریکہ میں رہتا ہو اس کے لیے $90. سگریٹ بھی جو لوگ پیتے ہیں وہ تو اتنے میں میرے خیال ہے اتنے کی تو مہینے میں وہ بھی کر لیتے ہیں. اور چائے کو بھی اگر آپ لے دیں تو چائے بھی آج کل ہمارے یہاں پہ نزدیک $1.5 کی چائے مل رہی ہے. جی آپ اس کو کپ کے حساب سے دیکھ لیں تو وہ بھی بن سکتی ہے. ہے. لیکن اور بس لوگوں سے یہ